بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام کے یہ بطل جلیل اور عظیم سپہ سالار ایک باغی کے ہاتھوں شہید ہوا۔ اس باغی کا نام یوسف خوارزمی تھا۔ آپ کا سن وصال 10 ربیع الاول 465 ہجری بمطابق 1072 عیسوی ہے۔ آپ مرو کے شہر میں اپنے باپ کے پہلو میں دفن ہوئے اور ملک شاہ کو اپنے پیچھے جانشین چھوڑا۔ سلطان الب ارسلان کا اخلاق و کردار۔ آپ بڑے خدا ترس اور غریب پروار تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر ہمیشہ شکر بجا لاتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، آپ کا گزر مرو میں خراسین کے فقراء سے ہوا۔ آپ ان کی حالت زار کو دیکھ کر رو پڑے اور بارگاہ خداوندی میں التجا کی، یا اللہ ان غریبوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ آپ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں 15,000 اشرفیاں صدقہ کرنا آپ کا معمول تھا۔ ملک کے طول و عرض کے فقراء و مساکین کے نام ایک رجسٹر میں درج کر رکھے تھے، جنہیں معقول وظائف دیے جاتے تھے اور ان کے جملہ اخراجات کی کفالت حکومت کرتی تھی۔ پورے ملک میں کوئی جرم و زیادتی نہیں تھی، رعایا خوشحال تھی اور خراج کی حقیقی آمدنی کے علاوہ کسی سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا تھا، اور سالانہ خراج یکبارگی لینے کی بجائے سال میں آدھا آدھا کر کے 2 مرتبہ لیا جاتا تھا، تاکہ لوگ آسانی سے خراج ادا کر سکیں۔ صدقہ وصول کرنے والے بعض عاملین نے آپ کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا، جس میں وزیر مملکت نظام الملک توسی کی شکایت کی۔ ان کے پاس بہت زیادہ دولت ہے۔ آپ نے نظام الملک کو بلایا، باز پرس کی اور کہا، اگر یہ شکایت صحیح ہے تو اسے سنجیدگی سے لو، اپنے اخلاق کو سنوار اور اپنی اصلاح کرو، اور اگر یہ الزام ہے تو شکایت کنندہ کی غلطی کو معاف کر دو۔ رعایا کے مال کی حفاظت کا جذبہ۔ ایک دفعہ آپ کو اطلاع ملی آپ کے غلام نے اپنے کسی ساتھی کا تہبند چرایا ہے، تو آپ نے اسے سولی پر لٹکا دیا۔ یہ دیکھ کر غلاموں میں خوف و ہراس چھا گیا اور اس کے بعد چوری کا کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ آپ بادشاہوں کے سوانح حیات اور ان کے اخلاق و کردار اور شرعی احکامات پر مشتمل کتابوں کا مطالعہ سے خاصا شغف رکھتے تھے۔ جب آپ کو اپنے حسن و کردار اور رفاع عہد کی بدولت دنیائے اسلام میں شہرت نصیب ہوئی، تو کئی فرمانواؤں نے خود بخود آپ کی اطاعت قبول کر لی اور مخالف ترک کر کے آپ کے ہموار بن گئے۔ ماورا النہر سے لے کر شام تک کے دور دراز علاقوں کے بادشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اتحاد کیا۔ ملک شاہ اور سلطنت کو متحد رکھنے میں اس کی ناکامی۔ الب ارسلان کے وصال کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا۔ آپ کے چچا قادر بن جعفری، جو کرمان کے سلجوکیوں کا حاکم تھا، آپ کی تخت نشینی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور خود طالب تخت ہوا۔ ہمدان کے قریب چچا بھتیجا میں خون ریز مارکا ہوا۔ کرمان کو شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ میں کام آیا۔ کرمان کے علاقے پر قبضہ کر کے ملک شاہ نے 465 ہجری 1073 میں سلطان شاہ بن الب ارسلان کو اس علاقے پر حاکم مقرر کر دیا۔ سلطان ملک سلجوکی کے دور میں سلجوکی سلطنت کو بڑی وسعت نصیب ہوئی۔ مشرق میں اس سلطنت کی سرحدیں افغانستان تک، مغرب میں ایشیائی کوچک تک اور جنوب میں بلاد شام تک وسیع ہو گئی۔ سلجوکی سلطنت کا یہ حدود و اربا فتح دمشق کے بعد کا ہے۔ دمشق 468 ہجری 1075 میں سلجوکی سپہ سالار اتسز کے ہاتھوں فتح ہوا اور یہاں عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ جاری ہوا۔ ملک شاہ نے شام کے مقبوضات اپنے بھائی تاج الدولہ تتمش کے حوالے کر دیے، تاکہ فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ یہ واقعہ 470 ہجری بمطابق 1077 کا ہے۔ تاج الدولہ ہی کے ہاتھوں شام کی سلجوکی سلطنت کی بنیاد پڑی۔ اسی طرح ملک شاہ نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار سلمان بن قتلمش بن اسرائیل کو ایشیائی کوچک کا ولی مقرر کیا۔ سلطان ملک شاہ دراصل جہاد کے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ ایشیائی کوچک کے علاقے پہلے رومیوں کی زیر نگی تھے۔ 470-1077 میں سلیمان ان علاقوں کا ولی مقرر ہوا اور اسی کے ہاتھوں سلطنت کا سلجوقہ روم کی بنیاد پڑی۔ آخر الزوقہ سلطنت 224 سال تک قائم رہی۔
ابو الفارس قتلمش بن اسرائیل کی نسل سے 14 فرمانواروں نے اس پر حکومت کی۔ ان میں سب سے پہلا حکمران سلیمان بن قتلمش ہے، جسے اس سلطنت کا بانی کہا جاتا ہے۔ سلیمان نے 470 1084 کو انطاکیہ فتح کیا۔ 480 1087 میں اس کے بیٹے داؤد نے کونیا فتح کیا اور اسے اپنا پایا تخت بنایا۔ کونیا ایشیا کوچک کا خوبصورت ترین اور امیر ترین شہر تھا۔ سلجوکیوں نے اس شہر کو بے نتنی مسیح شہر سے سلجوکی اسلامی شہر بنا دیا۔ 700 ہجری 1300 میں یہ سلطنت منگولوں کے ہاتھوں فتح ہوئی اور بعد میں دولت عثمانیہ کے قلم روم میں شامل ہو گئی۔ سلجوکہ روم ایشیائی کوچک کو ترکی اور سنی اسٹیٹ بنانے کی شدید خواہش رکھتے تھے۔ ان علاقوں میں اسلام کی اشاعت انہی کے ہاتھوں ممکن ہوئی۔ انہوں نے اجنبیت کی اس دیوار کو گرا کر پیوند خاک کر دیا جو یورپ میں اسلام کی اشاعت و ترجیح میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ ملک شاہ کے دور حکومت میں اگرچہ اس سلطنت کا کافی تقویت حاصل ہوئی، لیکن اس کے باوجود سلجوکی سپہ سالار اطس شام اور مصر کے علاقوں کو متحد کرنے میں ناکام رہا، حالانکہ وہ اس سے پہلے مصر کے اندر عبیدی فاطمی سلطنت کو حملہ چیلنج دے چکے تھے۔ جبکہ اطس نے مصر پر حملہ کیا تو بڑے مصری لشکر، جس کی قیادت بدر الجمالی کر رہا تھا، سے پہلے اسے عربوں کی ایک جھوٹے سے لشکر نے شکست سے دوچار کر دیا۔ یہ واقعہ جب 469 ہجری 1073 کا ہے۔